بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ قال اللہ تبارک و تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري الى آخره عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر آ جاؤ۔ یہ بڑی عجیب سی بات ایک لگتی ہے کہ ایک آدمی ایمان والا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ ایک آدمی اسلام مسلمان ہے اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تو یہ حکم کافروں سے ہوتا کہ اے کافروں تم مسلمان ہو جاؤ، یا منافقین سے ہوتا کہ اے منافقوں تم مسلمان ہو جاؤ، مشرکین سے ہوتا کہ اے مشرکوں تم مسلمان ہو جاؤ، تو یہ بات سمجھ میں آتی۔ لیکن اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آ جاؤ۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان تو پہلے حاصل ہے ہی۔ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان تو ہے۔ آمنو سے کوئی خاص چیز کا مطالبہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور وہ خاص چیز یہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ خاص چیز یہ ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، اللہ رب العزت سے ڈرنا شروع کر دو۔ تم ایمان تو لے کر آ گئے، لیکن ابھی اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں آیا۔ ابھی تم نے گناہوں سے بچنا شروع نہیں کیا، ابھی تم نے نیک اعمال کے اوپر عمل شروع نہیں کیا۔ تو اس لیے اے ایمان والو ایمان تو لے کر آ گئے ہو، اب تقوی بھی اختیار کر لو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو آمنو، کہ اس آمنو سے مراد یہ ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان تو لے کر آ گئے ہو، تم نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب دل سے بھی اللہ کی اس کلمے کو تسلیم کر لو۔ تصدیق بالقلب یہ کر لو، یعنی صرف تمہاری زبان کے اوپر ایمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے دل کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر صرف کلمہ پڑھ لیں تو یہ کافی ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے آدمی ایمان کی حد میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے آدمی ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اس کا مکمل تب ہوتا ہے جب وہ نیک اعمال کی پابندی کرتا ہے۔ جتنا اس کے اندر تصدیق، اللہ کی تصدیق ہوگی، تصدیق بالقلب، جس طرح ہم ایک جملہ سنتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اسلام کیا ہے؟ کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ہے اسلام۔ تو اب جتنی انسان کے دل کے اندر تصدیق ہوگی، جتنے اللہ کے احکامات کو وہ سمجھتا جائے گا،
جتنے اللہ کے احکامات کو دل سے تسلیم کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان مکمل ہوتا جائے گا اور اس کا عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں تصدیق کی کمی ہے، ہم تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق جو احکامات کی ہے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اگر ہم نماز کو دل سے تسلیم کر لیں کہ واقعتاً اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے دل کے اندر یہ بات اگر بیٹھ جائے کہ گناہوں سے بچنے کا اللہ کا حکم ہے تو ہم کبھی بھی گناہوں کو نہیں کریں گے۔ تو اصل چیز ہے کہ تصدیق بالقلب، اللہ کے تمام احکامات ہمارے تصدیق بالقلب دل کے اندر بیٹھ جائیں، یہ ہے اصل چیز۔ آج ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زبان سے کوئی بات کہہ دی، آج ہم زبان کی جس کو ہم کہہ لیں کہ ہم زبان کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے یہ برسوں میں نمازی بنے گا، اس طرح کر کے کچھ اشعار ہیں۔ تو اب ہم نے مسجد تو بنا دی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو بھی قابو کریں، اور نفس کو قابو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو اعمال کی طرف لے کر آئیں۔ صرف ہماری نجات کے لیے اسلام ہم سمجھ لیں کہ کافی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی آپ کو کہتے ہیں آ کر کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، اور حقیقت میں یہ ایمان لے کر نہیں آئے، ہوا یہ تھا کہ بنو اسد نام کا ایک قبیلہ تھا منافقوں کا، جو ظاہر تو یہ کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ منافق تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے ظاہری مفاد کی خاطر کہ مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ مل جائے گا اور بہت سارے مفاد مل جائیں گے، وہ اسلام لے کر آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتانے لگے کہ یا رسول اللہ دیکھیں ہم تو آپ کے اوپر اسلام لے کر آ گئے، اور آپ سے ہم بغیر کسی جنگ کے ہم ڈائریکٹ آپ کے اوپر اسلام لے کر آئیں، یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی آپ نے ہم سے جنگ لڑی ہو۔ تو اس طرح کے جب احسانات انہوں نے جتانا شروع کیے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ قالت الاعراب آمنا، کہ آپ کو دیہاتی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، فرمایا کہ یہ ایمان نہیں ہے، ابھی تو صرف انہوں نے زبان سے یہ بات کہی ہے، ابھی ان کے دل کے اندر ایمان نہیں بیٹھا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، فرمایا کہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں بیٹھا، ابھی جب وہ عمل کریں گے، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے اسلام کو ظاہر کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ ان کا اسلام ان کے دلوں کے اندر داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ایمان جب انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اور جتنا ترقی کرتا جاتا ہے تو اس کی جگہ انسان کا دل ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کے دلوں میں ایمان داخل ہوا تو وہ صحابہ کس طرح سے اعمال کے اوپر آ گئے اور کس طرح سے انہوں نے عمل شروع کر دیے کہ پھر ان کا وہ عمل دین کی دعوت بن گیا، اور یہ ایک خاموش تبلیغ ہوتی ہے۔ صحابہ نے زبان سے تبلیغ کے ساتھ ساتھ ایک خاموش تبلیغ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دکھائے کہ یہ کرو، اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کری، اور سب سے زیادہ طاقتور تبلیغ وہی ہوتی ہے جو عمل سے کر کے دکھائی جائے۔ دو صحابہ کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو دو صحابہ کی ایک انڈونیشیا کے اندر گئے تھے، اور انڈونیشیا کے اندر انہوں نے دکان کھول لی تھی، ایک صرف تجارت کی نیت تھی ان کی، اور اللہ کے احکامات کو وہ فالو کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے تھے ان کو وہ فالو کرتے تھے۔ اب جو غیر مسلم لوگ تھے وہ دیکھنے لگے کہ کس طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، 5 وقت یہ لوگ اپنی دکان کو بند کر کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور جمعے کے دن یہ چھٹی کرتے ہیں، اور کوئی چیز ان سے واپس کروانے جاؤ تو واپس کر لیتے ہیں، اور کسی قسم کا یہ دھوکہ نہیں کرتے۔ تو اب وہ ان کے پاس آئے غیر مسلم لوگ اور ان سے سوال کرنے لگے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے صحابہ نے بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ 5 وقت دن میں نماز کے لیے اپنی دکان بند کرتے ہیں، یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ کس نے آپ کو سکھایا ہے؟
تو صحابہ نے بتایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تجارت کس اصول کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دیگر دکانوں کو چھوڑ کر سب لوگ آپ کی دکان کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ جب آپ کی دکان کھلے گی تو ہم آپ سے لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارت کے اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ اگر کوئی چیز آدمی واپس کروانے آئے تو اس کو واپس کرنے سے منع نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا کہ وہ پیمنٹ آپ کو وقت پہ نہیں کر سکا، تو اب پیمنٹ کی جو تاخیر ہو رہی ہے اس تاخیر کے اندر اس کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ اگر وہ تاخیر ہو رہی ہے، آپ نے اس سے 1000 روپے لینے تھے، اب اگر 1 مہینہ لیٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں 1012 روپے لوں گا، اور مہینہ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں 1000 سے اب 12 روپے کا ڈبل کر لو، 24 روپے لوں گا۔ تو یہ سود ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم سود بھی نہیں لیتے، ہماری تجارت ساری بحث کرتی ہے، ہماری تجارت ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تو وہ ان کی تجارت پھر دعوت بن کر سامنے آئی۔ اصل جو ایمان ہوتا ہے وہ یہی بن دیکھے گا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ جو آدمی بغیر دیکھے گا سودا کر لے، دیکھنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ جنت ہے تو ہم نے اس کے اوپر ایمان رکھ لیا کہ جنت واقعی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ دوزخ ہے، ہم نے ایمان کر لیا کہ واقعی دوزخ ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے اور انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا انجام کیا ہوگا۔ جس طرح سے اس کو لینے کے لیے فرشتوں کی جو قطار آتی ہے اس قطار سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اور پھر اس وقت آ کر کافر بھی اور مسلمان بھی اگر اس نے عمل چھوڑ رکھے ہوتے ہیں، گناہوں کے اوپر ہوتا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اب وہ آ کر توبہ کرتا ہے۔ قال انی تبت الآن ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، جب کسی کی موت اس کے اوپر آ جائے تو اب کہتا ہے کہ قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اب فرمایا کہ کفار بھی اگر توبہ کر لیں کوئی فائدہ نہیں، مسلمان بھی اگر توبہ کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ایمان نہیں رہا۔ اب اس نے اپنے نظروں سے دیکھ لیا ہے سارا کچھ، اب اس کا ایمان نہیں ہے، اب اس کو مشاہدہ ہو گیا ہے، اور ثواب جو ملتا ہے وہ ایمان کے اوپر ملتا ہے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دریا کے کنارے پر آپ نے تھوڑی دیر رکے، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے آپ تھوڑا انتظار کیا اور قضائے حاجت فرمائی، اور قضائے حاجت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے مٹی سے تیمم کر لیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تیمم کیوں کر لیا؟ سامنے تو دریا کا پانی ہے، آپ جا کے دریا سے وضو کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی ذات کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مجھے وہاں تک جانے کا موقع بھی دے گا یا نہیں دے گا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا کہ اگر وہاں جانے سے پہلے مجھے موت آ گئی تو وضو کی حالت میں موت آئے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضو فرمایا، اور وضو کے بعد نماز وغیرہ ادا کی، اور پھر صحابہ حلقہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھ گئے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے، سب سے عجیب ایمان کس کا ہے، سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو اب صحابہ سوچ میں پڑ گئے، اور کچھ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سب سے عجیب اور اچھا ایمان جو ہے وہ فرشتوں کا ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے اوپر ان کا پکا ایمان ہے، اور قرآن کریم ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان بھی اس درجے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پیدا ہی نور سے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کے عرش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت جنت اور دوزخ کو ان کے سامنے ہے، تو ان کا ایمان بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب بتاؤ، تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ انبیاء کا ایمان اس درجے کا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان بھی اس درجے کا نہیں ہے۔ فرمایا کہ انبیاء تو ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے،
ان کے اوپر اللہ کے پاس سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، قرآن ان کے اوپر نازل ہوا، ان کی اللہ کی کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئی، تو فرمایا کہ انبیاء کا ایمان بھی اس درجے کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا پھر صحابہ کا ایمان ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کا ایمان بھی اس درجے کا نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے اللہ کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فرمایا کہ صحابہ کا ایمان بھی اس درجے کا نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے، صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ پھر فضیلت والا جو ایمان ہے وہ کن لوگوں کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سینکڑوں سال بعد ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے ایسے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا وہ ایمان لے کر آئیں گے، جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا لیکن قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، قرآن کے اوپر عمل کریں گے۔ فرمایا کہ ان کے زمانوں میں اتنے فتنے ہوں گے کہ ہر وقت ان کو شکوک و شبہات لگے رہیں گے، لیکن اس شکوک و شبہات کے باوجود، ہر چیز میں شک ہونے کے باوجود، جب کوئی حق بات، کوئی دین کی بات ان کے سامنے آئے گی تو وہ اس کو فوراً تسلیم کریں گے اور فوراً اس کے اوپر عمل کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کا ایمان سب سے افضل ایمان ہے۔ تو آج ہم بھی، ہمارا ایمان بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی ایمان ہے کہ جو سب سے افضل ایمان ہے، کہ ہم نے نہ تو نبی کو دیکھا، نہ صحابی کو دیکھا، نہ ہم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم صرف اور صرف خبر کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔